السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے عزیز مسلمان بچوں، بزرگوں، جوانوں، میری ماؤں، بہنوں، آج جو انشاءاللہ آپ کو واقعہ سنانے لگا ہوں وہ ہے ذبح ہو کر زندہ ہو جانے والے پرندے۔ پہلے قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد یہ مکمل واقعہ سناتا ہوں۔ ان چار پرندوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے، یہ کیسے ذبح کیے اور کیسے اللہ نے دوبارہ انہیں زندہ کر دیا، یہ مکمل واقعہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کو سناؤں گا۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ، سورۃ بقرہ کی آیت ہے، رکوع ہے 35۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب مجھے دکھا دے کہ کیوں کر مردے جنے گا، فرمایا تجھے یقین نہیں؟ عرض کیا کیوں نہیں؟ مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ فرمایا تو اچھے چار پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لو، پھر ان کو ایک ایک حصہ ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ تو وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ تو یہ یقین رکھو کہ اللہ بڑے غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ میرے عزیز مسلمانوں، قرآن پاک کی سورۃ بقرہ میں یہ واقعہ آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے دربار میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ نمرود کو جا کر میری وحدیت کا اعلان کرو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ، میں آپ کی توحید کا اعلان کرتا ہوں، کیا مجھے آپ کچھ دکھا سکتے ہیں کہ جب میں جا کر نمرود سے کہوں کہ اللہ میرا رب وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم، کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، یقین تو بہت زیادہ ہے، لیکن میں اپنے دل کی تسلی کے لیے تسلی چاہتا ہوں کہ میرا دل اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ تم کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہو۔ چلیں واقعہ شروع کرتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ عرض کیا کہ یا اللہ، تو مجھے دکھا دے تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، کیا اس پر تمہیں ایمان نہیں ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کیوں نہیں ہے؟ میں اس پر ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم چار پرندوں کو پالو اور ان کو خوب کھلا پلا کر اچھی طرح کھلا ملا لو، پھر تم انہیں ذبح کر کے اور ان کا قیمہ بنا کر اپنے گروہوں کے چند پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو، پھر ان پرندوں کو پکارو تو وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے اور تم مردوں کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغا، ایک کبوتر، ایک گدھ اور ایک مور، ان چار پرندوں کو پالا اور ایک مدت تک ان چاروں پرندوں کو کھلا پلا کر ہلا ملا لیا۔ پھر ان چاروں پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سر کو اپنے پاس رکھ لیا اور ان چاروں کا قیمہ بنا کر تھوڑا تھوڑا گوشت اطراف جناب کے پہاڑوں پر رکھ دیا اور دور سے کھڑا ہو کر ان پرندوں کا نام لے کر پکارا کہ یا ایوہا ضیکو، اے مرغے، یا ایوہل حمامہ تو، اے کبوتر، یا ایوہن نسرو، اے گدھ، یا ایوہت تواسو، اے مور۔ آپ کی پکار پر ایک دم پہاڑ سے گوشت کا قیمہ اڑنا شروع ہو گیا اور ہر پرندے کا گوشت پشت ہڈیوں پر لگ کر چاروں پرندے تیار ہو گئے اور وہ
چاروں پرندے بلا سر کے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور اپنے سروں سے جڑ کر دانا چگنے لگے اور اپنی اپنی بولی بولنے لگے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردوں کے زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا اور ان کے دل کو اطمینان قرار مل گیا۔ اس واقعہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ بقرہ میں ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ اور جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب مجھے دکھا دے کہ کیوں کر مجھے جنے گا، فرمایا کہ تجھے یقین نہیں؟ عرض کیا کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ فرمایا تو اچھا 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ کھلا لو، پھر ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ تو وہ آپ کے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ غیب اور بڑی حکمت والا ہے۔ مردوں کو پکارنا۔ میرے عزیز مسلمان بچوں، بزرگوں، جوانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو سمجھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اس واقعہ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہم مسلمان ہیں، قرآن پاک کی ہر واقعہ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے وہ ہمیں ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے، بچے سے لے کر بڑوں تک۔ لیکن ہمارا دور اتنا غلط اور ہم غلط کاموں میں اتنا پڑ گئے ہیں کہ ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن کاموں میں کے لیے بھیجا ہے اور ہم کیا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ میرے عزیز مسلمانوں، یہ دور کتنا خراب اور کتنا اس وقت کٹھن ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سارے مل کر دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن پر رحم فرمائے، ہمارے کاروباروں پر رحم فرمائے، بے روزگاری سے ہمارا چھٹکارا عطا فرمائے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے منہ سے نکلی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ جزاک اللہ۔